ابتدائی انسان کی سب سے بڑی کمزوری انسرٹینٹی تھی۔ اسی پریشر نے انسان کو ایک بنیادی اور طویل المدت حل کی طرف دھکیلا، جانوروں اور پودوں کو قابو میں لانا۔ اس عمل کو ہم ڈومیسٹیکیشن کہتے ہیں۔ سائنسی زبان میں ڈومیسٹیکیشن وہ بایولوجیکل اور بیہیویورل پروسیس ہے جس میں انسان مخصوص فائدہ مند خصوصیات رکھنے والے جانداروں کو منتخب کر کے ان کی افزائش نسل کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس عمل کو آرٹیفیشل سلیکشن کہا جاتا ہے۔ یہ قدرتی انتخاب کے مقابل انسانی مداخلت کی پہلی واضح مثال ہے۔ تحقیقی شواہد کے مطابق کتا غالباً پہلا جانور تھا جسے انسان نے تقریباً 15 سے 20 ہزار سال قبل پالا۔ جینیٹک سٹڈیز سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھیڑیے جو انسانی بستیوں کے قریب رہنے لگے تھے، وقت کے ساتھ کم جارحانہ، زیادہ سوشل اور انسان دوست کریکٹرسٹکس کے حامل ہوتے گئے۔ اس تبدیلی میں بیہیویورل سلیکشن، جینیٹک ڈرفٹ اور انسانی قربت نے بنیادی کردار ادا کیا۔ اور اسی طرح پودوں میں جنگلی گندم اور جو کہ وہ اقسام منتخب کی گئیں جن کے دانے بڑے تھے، چھلکے آسانی سے الگ ہو جاتے تھے اور جو طویل عرصے تک ذخیرہ کی جا سکتی تھی۔ آثار قدیمہ اور پیلیو بوٹینیکل انالیسس کے مطابق ان منتخب شدہ اقسام کی پیداوار جنگلی پودوں کے مقابلے میں 2 سے 3 گنا زیادہ تھی۔ یہی وہ مرحلہ تھا جہاں انسان نے پہلی بار بایولوجیکل سسٹمز کو اپنی ضروریات کے مطابق ڈھالنا شروع کیا۔ جب ڈومیسٹیکیشن نے خوراک کو نسبتاً پریڈکٹیبل بنا دیا تو ایک بنیادی سٹرکچرل تبدیلی ممکن ہوئی۔ زراعت اب خوراک محض شکار کی غیر یقینی کامیابی پر منحصر نہیں رہی، بلکہ پلانڈ بایولوجیکل پیداوار میں تبدیل ہو گئی۔ تاہم زراعت کی فطرت ایسی تھی کہ اس میں وقت، تسلسل اور مسلسل نگرانی درکار ہوتی تھی۔ بیج بونے کے بعد فصل کی دیکھ بھال، مٹی کی زرخیزی اور موسمی عوامل پر انحصار انسان کو نقل مکانی کی بجائے ایک مقام پر رکنے پر مجبور کرتا تھا، اور یہی حیاتیاتی اور ماحولیاتی تقاضے پرماننٹ سیٹلمنٹس یعنی مستقل رہائش گاہوں کی بنیاد بنے۔ آثار قدیمہ، ریڈیو کاربن ڈیٹنگ اور پیلیو انوائرمنٹل ایویڈنسز اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ تقریباً 10,000 سال قبل ہولیسین دور کے آغاز پر دنیا کے مختلف خطوں میں زراعت پر مبنی مستقل بستیاں وجود میں آ چکی تھیں۔ دریائے نیل کی وادی میں سیلابی ریلے کے اوپر منحصر زراعت اور وادی سندھ میں زمین کی کھیتوں میں تقسیم اور ابتدائی آبپاشی کے آثار اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ انسان نے زمین کے ساتھ ایک لانگ ٹرم ایکولوجیکل ریلیشن شپ قائم کر لیا تھا۔ ان زراعت کے نتیجے میں خوراک کی دستیابی میں نمایاں اضافہ ہوا، جس کے براہ راست اثرات انسانی آبادی پر پڑے۔ ماہرین آبادیات کے مطابق شکار پر مبنی معاشروں میں فی مربع کلومیٹر آبادی کی گنجائش انتہائی محدود تھی، جبکہ زراعت نے اسی رقبے پر 10 سے 100 گنا زیادہ افراد کی بقا کو ممکن بنا دیا۔ اس اضافی توانائی اور کیلورک سپلائی نے پاپولیشن گروتھ ریٹ میں تیزی پیدا کر دی۔ تاہم آبادی میں اضافے کے ساتھ سماجی تعلقات پیچیدہ ہونے لگے، وسائل پر قابو کے لیے رائیولری بڑھی اور خوراک کی پلانڈ ڈویژن ناگزیر ہو گئی۔ زراعت نے خوراک پیدا کرنے کا مسئلہ تو حل کر دیا، مگر اس کے ساتھ ایک نیا سائنسی چیلنج سامنے آیا: سیزنل پروڈکشن۔ چونکہ فصل ایک خاص موسم میں حاصل ہوتی تھی، اس لیے انسانی بقا کا انحصار اس بات پر تھا کہ پیدا کی گئی خوراک وقت، ماحول اور حیاتیاتی عوامل کے اثرات سے محفوظ کیسے رہ سکتی ہے۔ یہی سوال انسان کو اگلے ارتقائی مرحلے یعنی پوٹری اور سٹوریج کی طرف لے گیا، جہاں انسان نے یہ آبزرو کیا کہ گیلی مٹی کو دباؤ کی وجہ سے شکل دے کر اور پھر آگ میں پکانے سے اس کی میکینیکل سٹرینتھ اور کیمیکل سٹیبلٹی بڑھ جاتی ہے۔ تو اس طرح مٹی کے برتن وجود میں آئے۔ یہ فوڈ پریزرویشن ٹیکنالوجی کی ابتدائی شکل تھی، جس نے خوراک کو نمی، کیڑوں اور مائکروبیل پولوشن اور بیرونی ماحولیاتی اثرات سے محفوظ رکھا اور اس کی شیلف لائف میں نمایاں اضافہ کیا۔ برتن سازی کے ساتھ ہی سٹوریج کا کانسیپٹ مضبوط ہوا۔ انسان نے باقاعدہ اناج کے گودام، مٹی کے بڑے مٹکے اور مخصوص سٹوریج رومز تعمیر کیے۔ آثار قدیمہ بتاتے ہیں کہ بعض قدیم بستیوں میں ذخیرہ شدہ اناج اتنا تھا کہ جو ایک کمیونٹی کو کئی مہینوں بلکہ پورا سال خوراک فراہم کر سکتا تھا۔ سائنسی نقطہ نظر سے یہ انسانی تاریخ کا پہلا آرگنائزڈ رسک مینجمنٹ سسٹم تھا، جس نے قحط اور فصل کی پیداوار میں کمی کے مسائل کو حل کر دیا۔ جب خوراک کا سسٹم مضبوط ہوا اور روزمرہ بقا کا دباؤ کم ہوا تو انسانی سماج میں ایک نئی بنیادی سٹرکچرل تبدیلی پیدا ہوئی، جسے اسپیشلائزیشن کہا جاتا ہے۔ اب ہر فرد کے لیے کھیتی باڑی میں براہ راست شامل ہونا ضروری نہ رہا۔ کچھ افراد اوزار بنانے میں، کچھ برتن سازی میں، کچھ تعمیرات میں اور کچھ میتھمیٹیکل سکلز میں مہارت حاصل کرنے میں مصروف ہو گئے۔
सोशल साइंस में इस अमल को डिवीजन ऑफ लेबर कहा जाता है। तहकीक बताती है कि काम की तकसीम से पैदावारी सलाहियत में इजाफा, महारत में बेहतरी और कॉग्निटिव लोड में कमी वाक़या होती है। आसार कदीमा से वाज़ेह है कि जहाँ स्पेशलाइजेशन मौजूद थी वहाँ टूल्स ज़्यादा मेयारी, बर्तन ज़्यादा पायदार और समाजी निज़ाम ज़्यादा ऑर्गेनाइज था। यही स्पेशलाइजेशन आगे चलकर तजारत, मईशियत और समाजी दर्जाबंदी की बुनियाद बनी। ज़राअत, स्टोरेज और मुस्तकिल बस्तियां एक और बुनियादी मसले से जुड़ी थी। पानी, बारिश गैर यकीनी थी, दरिया अक्सर खेतों से दूर थे और अगर वक्त पर पानी ना मिलता तो महीनों की मेहनत ज़ाया हो सकती थी। यही वो मसला था जिसने इंसान को एक फैसला कुन कदम उठाने पर मजबूर किया और वो था पानी को कंट्रोल करना। आसार कदीमा के मुताबिक मुनज़्ज़म आपाशी का आगाज तकरीबन 6 से 4000 कबल मसीह के दरमियान हुआ। मेसोपोटामिया में नहरी निज़ाम, कदीम मिस्र में दरिया नील के ऊपर तामीर किए गए सैलाबी बंद, वादी सिंध में वाटर चैनल्स और कदीम चीन में डाइक्स और कैनाल्स, ये इंसानी तरीक के पहले लार्ज स्केल वाटर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स थे। आपाशी ने पानी के ज़िया को कम किया, फसलों की पैदावार में 2 से 3 गुना इजाफा किया और वाटर स्ट्रेस को काबू में लाया। चीन का 3 गॉर्जेस डैम इसकी एक नुमाया मिसाल है, जो तवानाई, सैलाबी कंट्रोल और पानी के ज़ख़ीरे को एक ही इंटीग्रेटेड सिस्टम में जोड़ देता है। फ़र्क सिर्फ टेक्नोलॉजी का है। पहले नहरें मिट्टी की थी, आज कंक्रीट और स्टील की हैं। पहले सिर्फ ऑब्जर्वेशन थी, आज सैटेलाइट डाटा और एल्गोरिदम्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, मगर मकसद आज भी वही है, पानी को सही जगह, सही वक्त और सही मिकदार में पहुंचाना।